رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صحابہ کرام کے کارنامے کس لیے تھے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اگلی مثال جو آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے لکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء اور رسول کو بھیجا. آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ اب آپ دنیا میں جائیے اور اب ہم دنیا میں ہدایت کا پیغام بھیجیں گے اور پھر جو ہدایت کی پیروی کرے گا پھر اس کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. اس وعدے کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑے بڑے نام ہیں، بیچ میں 25 نام ہیں ٹوٹل قرآن میں، اور روایات میں تو 300 سے زائد نبیوں کی بھی بات آتی ہے. اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا. اب جو بات ہے نا یہ بڑی اہم ہے، اس سے آپ کو صحابہ کا مقام سمجھ آئے گا. وہ کیا ہے؟ ہر دور کے نبی کا پیغام سچا تھا، وہ مخلص تھے. انہوں نے بالکل ویسے ہی پیغام پہنچایا جیسے کہ پیغام پہنچانے کا حق تھا. لیکن ساری چین اگر اوپر سے کھڑی کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اپنے دور میں نبی اپنا کام تو کر کے چلے گئے لیکن اللہ کا پیغام نافذ نہیں ہو سکا. ہم آخر کے 2 نبیوں کی مثال لیتے ہیں جو قرآن میں بہت ہے. موسیٰ علیہ السلام، تورات ملی، آسمان سے اتاری گئی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی، ڈائریکٹ کلام ہوا، ہر وہ چیز موجود تھی اس میں جو کہ ہونی چاہیے تھی. سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اس کا تذکرہ آتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تورات کا پیغام نافذ نہیں ہو سکا. 2 باتیں ہیں، یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کو اسلام کا مزاج بھی سمجھ آئے گا. ایک ہوتا ہے اسلام کا پیغام، میسج آف اسلام. اور اسلام جب بولوں تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ہر ایک اسلام کی دعوت دیتا رہا. تبلیغ، ہر نبی نے تبلیغ کی. یعنی فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ ہر نبی نے اپنے وقت میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر تبلیغ کی تھی، میسج کنوے کیا، ابلاغ ہر ایک نے کیا. موسیٰ نے بھی کیا. جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہے، اس کو جا کے نرمی سے بات کرنا. 30ویں پارے میں آپ پڑھتے ہیں سورۃ عبسہ میں، ہے نا؟ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی ہے تو آپ پوری ہسٹری پڑھ چکے کیسے فرعون کے پاس گئے. سورۃ طٰہٰ میں جائیے، وہ پورا مکالمہ موجود ہے جو فرعون کا موسیٰ کے ساتھ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، جو ان کے ساتھ دے سکے انہوں نے بھی ساتھ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گلی گلی پھر کر رب کا پیغام سنایا کہ لوگ اللہ کی بات مانو. بٹ تبلیغ کے بعد کا جو اصل مرحلہ ہوتا ہے نا، جس کو آپ اور میں غلبہ اسلام یا اسلام کا نفاذ کہتے ہیں، وہ کسی نبی سے نہیں ہوا. جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تک تبلیغ ہوئی، میسج کنوے ہوا، بٹ اسلام امپوز کر کے دنیا کو ایک نقشہ نہیں دکھایا گیا کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کا پیغام. انی جاعل فی الارض خلیفہ کی اصلی شکل نہیں دکھی. وجہ کیا ہے؟ اب لکھیے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑی قوم تھی. بنی اسرائیل ایک بڑا گروہ تھا اپنے دور میں. بٹ موسیٰ کے بعد یا موسیٰ کے ذریعے اللہ کا حکم نافذ کیوں نہیں ہوا؟ کہ موسیٰ کو ساتھی اچھے نہیں ملے، اچھے ساتھی نہیں ملے. ادھر موسیٰ نکلے کوہ طور پہ، پیچھے سے بچڑا بنا لیا، معاملہ رفع دفع کرایا، چلو توبہ اللہ کرو،
ایک دوسرے کو جان بچائی، ختم ہوا، چلو تو رات دیکھو کیا ہے، تو رات دیکھی تو چیخنے لگ گئے، اوہ ہو ویری ہارڈ، بہت مشکل ہے، ہم نے تو سوچا تھا بہت آسان احکامات ہوں گے، ہم سے نہیں لیا جاتا، پھر ڈانٹ پڑی، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، قوت سے پکڑو، سیدھے ہو جاؤ، کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں خود جا کے کوہ طور پہ اللہ سے خود اپنے کانوں سے نہ سنیں، کہا چلو 70 بندے لیے جا کے پہنچا دیا، پڑھے لکھے اسکالرس، ظاہر ہے کہ کوئی جاہل لوگ تو نہیں گئے ہوں گے اللہ کی بات سننے، بڑے بڑے علماء کے وہاں آواز بھی سن لی، یا کیا کیا جو اللہ نے دکھائے، کہنے لگے نہیں ہم دیکھیں گے، ارنا اللہ جہرا، اتنی اجاڈ اور اتنی ڈھیٹ قسم کی قوم کہ ذرا سا نبی ادھر سے ادھر ہوتا کام ختم، اور نتیجہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں، 40 سال تک وادی تیہ میں دھکے کھاتے رہے لیکن جہاد نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، ایک جملہ بڑے غور سے سنیں اور بڑے غور سے لکھیے گا کہ تبلیغ اسلام اور نفاذ اسلام کے بیچ میں جہاد ہوتا ہے۔ اب جہاد کا ہے، میں نے قتال نہیں کہا، میں آپ کو آپ کی لینگویج میں سمجھاؤں، سبیل الجنہ کورس اور نور اللہ نور کورس کے بیچ میں فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ سبیل الجنہ کورس ہے تبلیغ، میسج پہنچ گیا، آپ سیلف سفیشینٹ ہو گئے، نمازیں ٹھیک کر لیں، عقائد ٹھیک ہو گئے، طہارت کے مسائل سمجھ آ گئے، زندگی کا مقصد مل گیا، پورا کر کے بیٹھ جائیں گھر میں، دیٹس فائن، ابلاغ ہو گیا، آپ اپنے لیے انشاءاللہ تعالی اپنے جوگے ہو گئے۔ لیکن نور اللہ نور کیا ہے کہ اب آپ دوسروں کو سرو کریں گے، پہلے آپ نے اپنے آپ کو جنت کے قابل کیا، اب آپ دوسروں کو جنت کے قابل کرواتے ہیں۔ تو جب آپ چاہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ کے درجے سے اوپر آ کے سٹاف میں جاؤں یا میں اب دین کی خدمت بھی کروں تو اس کے لیے محنت ہے۔ نبیوں کے ساتھیوں سے تبلیغ والا یعنی پہلا کام تو ہو گیا، لیکن جو ہی نبی دنیا سے جاتے گئے پیغام ختم۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، سچی بات ہے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر قرآن سیکھ کے ہر سال لوگ جاتے رہیں، اگلے ساتھی آ جائیں وہ جاتے رہے، تو اگلے ہے ہی نہیں ہے جو آگے سرو کریں، تو کہاں پودا لگے گا دین کا؟ حالانکہ دنیا پوری میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت کوئی ایک بندہ تو دین کا کام نہیں کرتا، یہ تو اللہ کسی ایک کو چن لیتا ہے سارے ایک جیسے، وہی دین کے پودے لگتے ہیں جہاں بعد میں لوگ سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے، آپ واحد وہ نبی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ تبلیغ اسلام کروائی بلکہ غلبہ اسلام اور نفاذ اسلام بھی کیا۔ آپ کہہ لیجئے کہ مکہ کے 13 سال تبلیغ ہوئی تھی، گلی گلی قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، جائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، کبھی کہا کھڑے ہو جائیں اور انذار کریں، کبھی طائف کی گلیوں میں گئے اور جا کے لوگوں سے کہا لوگوں اللہ کی بات مانو، کبھی عکاظ کے میلوں میں جاتے اور کبھی حج اور عمرے کے سیشنز میں لوگوں کو جا کے تبلیغ کرتے رہے، یہی ہوا 13 سال، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز فرض، نہ روزے فرض، نہ شراب حرام، نہ سود حرام، کچھ نفاذ ہی نہیں ہوا، کرنا کیا تھا، خود ہی مظلوم بنے ہوئے تھے۔ بٹ ہجرت مدینہ یہ نفاذ اسلام کا پہلا سٹیپ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے خوبصورت ساتھی دیے کہ جنہوں نے نفاذ اسلام میں آپ کی مدد کی۔ یہ خوبیاں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں بیان کرتے ہیں، ذرا سا اس پہ توجہ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے نبی کے صحابہ کیسے ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی تو مثال انجیل میں بھی ہے۔ اب یہ جو ہم پڑھنے لگے نا آیت کا حصہ، یہ اصل میں انجیل کی کوٹیشن ہے، جیسے کوئی بھی بندہ بات کرتے ہوئے کوٹیشن کوٹ کرتا ہے نا، یہ فلاں بک کا ریفرنس ہے، یہ فلاں کی بات ہے، یہ فلاں کتاب سے، یہاں یہ جو آیت ہے نا اس وقت یہ انجیل سے کوٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہی تھے، صحابہ ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں کیسے آیا تھا، فرمایا کا زرعن، ایک کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کومپل اٹھائی، یعنی زمین میں بیج گیا اور بیج میں سے ایک ہلکی سی کومپل نکلی، فازرہ، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ اپنے تنے پہ موٹا ہو گیا، غلیظ، غلظ، تھک، فاستوی، پھر وہ سیدھا ہو گیا، علی سوقہ، اپنے تنے پہ۔ زمین سے ایک ہلکی سی کومپل نکلی، اس کے بعد تھوڑا سا سٹرونگ ہوا اور ہوتے ہوتے ایک موٹا تنا بن گیا اور ایک ایسی خوبصورت فصل تیار ہو گئی کہ یعجب الزراع،
خوبصورت لگتی تھی، خوش کرتی تھی کسان کو. زرہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں سے اپنے صحابہ کی کھیتی دیکھتے تھے کہ اتنے پیارے ساتھی ہیں میرے، کیا کیا اللہ نے ان سے کام لینا ہے. لیکن لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائیں ان کے ذریعے کفار کو. نبی تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور کفار ان کو دیکھ کر غیظ و غضب سے دانت پیستے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس نبی کا مشن ان صحابہ کے ذریعے پورا ہوگا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے اور ان سے جنہوں نے عمل صالح کیے. منہم، ان میں سے، مغفرتا و اجرا عظیما، بخشش کا بھی اور اجر عظیم کا بھی. اس ایک مثال سے آپ یقیناً بات سمجھ گئے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان کیا تھی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا راستہ دیکھا، اس کو اپنے اندر جذب کیا، ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس مشن کو اپنی زندگی کے آخری دم تک رکھا. اور یاد رکھیے، اب ایک آخری آیت پڑھ کے پھر میں باقاعدہ آپ کو بس پلس مائنس بتاتی ہوں، انفارمیشن دینا چاہوں گی. بٹ قرآن کس کس لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے صحابہ کو بیان کرتے ہیں. آیت سورۃ نساء کی ہے 69، بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہوگی میری امید کے مطابق، کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اطاعت کے دل کی خوشی سے، طوعاً، ہیپیلی، خوشی سے، مارے باندھے نہیں، بہت خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے. فَأُولَئِکَ، پس وہ ہے، مَعَ الَّذِینَ، ان لوگوں کے ساتھ. کون لوگ؟ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انعام کیا ان پر اللہ نے. کیا ترتیب ہے؟ من النبیین، نبیوں میں سے. فرسٹ سٹیپ لکھیے، یہاں سے آپ کو انشاءاللہ انسانیت کے درجے سمجھ آئیں گے. اللہ کا انعام کس کس پہ؟ سب سے پہلے اس آیت کی روشنی میں نبیوں پہ ہے. نبیوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ کہ ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے چوز کیا. دیکھیے رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، اس کا رسول کا یہاں ذکر نہیں تو ہم بات ہی نہیں کرتے، لیکن نبی اوورال کون ہوتا ہے؟ پریچر، تبلیغ کرتا ہے. رسول کو کتاب ملتی ہے، نئی شریعت ملتی ہے، نبی کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو نبوت کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، نبا سے بڑی خبریں دیتا ہے، بلندیوں پہ بلاتا ہے نبی. اس کے بعد والصدیقین، اور صدیق. صدیقیت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی نبی کی تصدیق کرے، اور یہ لقب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اگر آپ یہاں من النبیین کے نیچے لکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کس کا مقام ہے؟ صدیقین. تو صدیقیت کا مقام ابو بکر صدیق کا ہے. کل ان کی زندگی کے حالات میں تھوڑی سی بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. والشہداء، اور شہیدوں میں. شہداء یہ کون ہے؟ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دونوں کو شہادت نصیب ہوئی تھی. ان کی زندگی کے آخری ایام جب پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آنکھیں تو بہتی ہیں. اور والصالحین، اور نیک لوگ، علی رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد پوری امت کے لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. تو یاد رکھیے سب سے اونچا مقام نبی کا، اور نبی کے بعد کا مقام نبی کے ساتھی کا ہے. ساری دنیا کے خوش قسمت لوگ، فیمس لوگ، مشہور لوگ ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ. کامیاب اسکالرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، آرٹسٹ، گلوکار، میوزیشین، ملینیرین، جو بھی کسی کی دل میں رونت آتی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھیے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک صحابی کو رکھ دیجئے. صحابی کا پلڑا جھک جائے گا اور ان ساروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. یہ صحابی کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت پیارے ساتھی دیے. جب آپ دنیا سے گئے، حجۃ الوداع اس کے بالکل قرب کا موقع ہے. ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ربیع الاول 2-3 مہینے کے اندر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ یا ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے جو حج کرنے گئے.
ایک شخص آج تنہا اٹھا، اتر کر ہرا سے سوئے حرم آیا، اکیلی آواز، کہ جس کی بیوی اس کو تسلی دیتی ہے ڈونٹ وری، آپ فکر نہیں کریں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آواز اٹھتی ہے سوسائٹی میں، قولوا لا الہ الا اللہ، اور اس سوسائٹی میں اٹھتی ہے کہ جہاں 360 بت تو کعبہ میں رکھے ہوئے، امیجن تو کریے آپ، وہ سوسائٹی کہ جہاں نماز کے نام پہ سیٹیاں اور تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، اور حج کے نام پہ میلے ٹھیلے اور باپ دادا کے قصے گوئیاں ہو رہی ہیں، پاکیزگی اور تقوی کے نام پہ مادرزاد ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں کہ ان کپڑوں میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، جن میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور اتنی سوچ بگڑ گئی کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو مارنے کی سوچیں، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، اور سود ایسے ہے کہ جیسے کوئی رزق حلال کماتا ہے، شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے، ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں، اور وہ حالات کہ جس وقت کہنا چاہیے کہ آسمان بھی ترس رہا تھا اور زمین بھی ترس رہی تھی کہ اللہ کسی کو ہادی بنا کے بھیج، اور اس بنجر سنگلاہ بے آب و گیا وادی میں ایک آواز اکیلی اٹھی، نہ مائکرو فون تھا ہاتھ میں یہ والا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھی، نہ وائبر تھا، نہ ٹویٹر تھا، اور اسی طرح کے اور جو فیوچر میں آنے والے آلات اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف 23 سال میں اللہ نے اس آواز کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ یہ صحابہ کے ذریعے سے ہوا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربه